أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن۔ ایک دن ایک انصاریہ عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے، اللہ کے نبی، بعض دفعہ میں ایسی حالت میں بیٹھی ہوتی ہوں کہ میرا بیٹا، بھائی یا باپ آ جائے تو میں نہیں چاہتی کہ وہ اس حالت میں میرے گھر داخل ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کو کوئی ایسا قانون نازل کرنا چاہیے کہ اگر بیٹا، باپ یا بھائی بھی آئے تو وہ کم از کم اجازت لے کر آئے، یا وہ طریقہ جو کہ اللہ پاک کو پسند ہو اس طریقے سے آئے۔ یہ انصاریہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے درخواست پیش کر رہی تھی تو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، کسی کے گھر داخل نہ ہونا سوائے اپنے گھر کے، کسی کے گھر اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو۔ اور طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ اختیار کرو کہ حتیٰ تستانسوا علی اہلہا، کہ کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پہ کھڑے ہو کر پہلے السلام علیکم کہو اور دروازہ کھٹکھٹا کر جاؤ۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری حقیقی بہنیں ہیں، کیا میں ان کے گھر جا سکتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں، اگر تو ان کے پاس بھی جائے تو دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لے کر اور السلام علیکم کہہ کر جایا کر۔ یہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میری تو وہ سگی بہنیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری جو بہن ہے اس کا کپڑا دور پڑا ہو اور تو اسی حالت میں اس کے پاس چلا جائے؟ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو آپ فرماتی ہیں، اسی لیے اگر تو اپنی بہن کے گھر بھی جائے تو اجازت لے کر جایا کر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ہم کسی کے گھر جو ہے اجازت لے کر جائیں۔ دیکھیے کہ وہ لوگ کیسے تھے، کیسی اللہ کی پیاری وہ بندیاں تھیں، اور ان لوگوں پر اللہ کی کتنا کرم نوازی تھی، ان لوگوں میں کتنی شرم و حیا تھی۔ ایک عورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی جی، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ مرگی کتنی ہی نامراد مرض ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور اچانک ہی بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بی بی، مجھے امید ہے کہ اگر میں نے اللہ سے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا جو ہے عطا فرما دے گا۔ تو ظاہر ہے نبی کی دعا جو ہے وہ ایسے ہی نہیں جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ جو تھے وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے نبی، جانور مار رہے ہیں، زمین خشک ہے، کھیتیاں جل رہی ہیں، خشک سالی کا سماں ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے ہی اپنے دعا والے ہاتھ اٹھائے اور دعا والا چہرہ جو تھا وہ آسمانوں کی طرف کر دیا۔ فرمایا، یا اللہ، یہ تیرے بندے تجھ سے رحمت کی بارش مانگتے ہیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بادل گرجنے لگے، صحابہ گھر پہنچ گئے تو بادل برسنے لگے۔ پھر اتنی بارش پڑی کہ جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، پھر وہی صحابی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے نبی، ہمارے جو ہے مکان گر رہے ہیں، رستے ٹوٹ گئے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں، یا اللہ اپنی یہ رحمت کی بارش جو ہے اسے ختم کر دے، اس کو وہاں لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ممبر پر کھڑے ہی فرماتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ اب جہاں بارش کی ضرورت ہے بارش کو وہاں برسا دے۔ تو
تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بی بی، میں دعا تو کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شفا بھی عطا فرما دے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ تو مرغی سے تندرستی کے لیے دعا نہ کرو۔ تو یہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی، یہ دعا نہ کیجئے کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے، تو لیکن یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ کے نبی کہ جب بھی مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں کبھی راستے میں گر جاتی ہوں، کبھی مکان کے آگے گر پڑتی ہوں، کبھی گھر میں گر جاتی ہوں، تو میرا پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح مجھے کچھ بھی پتہ نہیں رہتا، تو غیر مرد جو لوگ ہیں ان کی نظریں میرے چہرے پہ پڑ جاتی ہیں، آپ صرف اللہ سے دعا فرما دیں کہ میرا پردہ ختم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں اے عرش والے اللہ، یہ تیری بندی چاہتی ہے کہ بے شک مجھے مرغی پڑتی رہے، دورے پڑتے رہیں، لیکن میرا پردہ نہ ٹوٹے۔ تو یہ بی بی کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا کے بعد مجھے مرغی تو ضرور پڑتی تھی، لیکن کبھی میرا پردہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اللہ جو ہے آج ہماری بھی جتنی بھی خواتین ہیں، ہماری بچیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بیچ میں پردے کی بہت ہی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیے کہ ایک دفعہ اماں جی ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبینہ صحابی ہیں، یہ آ جاتے ہیں، اور ہماری جو مائیں ہیں انہوں نے پردہ نہ کیا، یعنی منہ جو تو ڈھکا نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں اے ام سلمہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو اماں جی کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ تو نبینہ ہے، اس نے ہم کو کون سا دیکھنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو نبینہ ہے لیکن تمہاری آنکھیں تو موجود ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ غیر محرم عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح غیر محرم عورت بھی کسی اجنبی مرد غیر محرم کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کی اتنی تاکید فرمائی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے بیچ میں پردہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسپیشلی گھروں کے بیچ میں تو چلو ایک دوپٹہ لینے کا رواج چل ہی رہا ہے، لیکن جب شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، تو ہمارا جو پردہ ہے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، وہاں ہم لوگ بالکل ہی بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پردہ کر لیا تو لوگ جو ہے وہ ہمیں ماڈرن زمانے کی جو عورتیں ہیں ان میں سے خارج کر دیں گے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کتنی ناپسند کرتا ہے کہ ایک نبینہ جو مرد ہے اس کو بھی مطلب دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ نبینہ، آپ کی تو آنکھیں ہیں، آپ تو دیکھ رہی ہیں۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ کیا جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیا ہماری زندگی میں بھی پردہ اتنا ہی اپلائی ہو رہا ہے کہ یا ہم بالکل ہی پردے سے بیگانہ ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑی ہی قیمتی عورتیں پیدا کی ہیں جو آسمان کی طرف منہ کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان جو ہے ان کو چیر کر ان کی جنت میں ان کے گھر دکھا دیتے ہیں۔ ایک دیکھیے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے ہاتھوں میں بھی میخیں لگی ہوئی ہیں، ان کے پیروں میں بھی میخیں جڑی ہوئی ہیں، جلاد مار رہے ہیں اور فرعون بے ایمان پاس کھڑا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو کوڑے لگوا رہا ہے، کیونکہ کس لیے لگوا رہا ہے کہ یہ توحید کے اوپر قائم ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے مار کھاتے کھاتے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں وَإِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے میرا گھر جو ہے اپنے پاس میں لا لے جنت کے بیچ میں، اور مجھے فرعون سے نجات دے دے۔ تو سیدہ آسیہ جو تھیں ان کے لوگوں کے اوپر ہنسی آ جاتی ہے، فرعون دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے لگتا ہے آسیہ پاگل ہو گئی ہو۔ تو حضرت آسیہ فرماتی ہیں فرعون میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، کہتا ہے پھر یہ مار کھا کے ہنستی کیوں ہوں؟ تو حضرت بی بی آسیہ فرماتی ہیں فرعون تو اس بات کو نہیں سمجھتا، ہنسی تو مجھے اس لیے آ رہی ہے
جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو اللہ ساتوں آسمان چیر کر مجھے جنت میں میرا گھر دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو جھکی نہیں ہیں، اپنے دین پہ اپنے ایمان پہ قائم رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ازمائشوں کے بدلے میں دنیا میں ہی ان کو جو جنت میں ان کا محل بنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا. اب دوسری بیوی عورت جو ہے وہ کون ہے؟ وہ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، کہ دوسری مریم ہے، عمران کی بیٹی ہے، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. ٹھیک ہے جی. اس کی ماں نے اس کے لیے نظر مانی ہوئی تھی کہ یا اللہ میں اس دنیا کا کوئی کام نہیں ہوں گی، اس کو میں تیرے راستے میں ہی وقف کر دیا ہے. یا اللہ اس مریم اور آگے اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما. تو آگے کیا ہوا کہ آپ نے سنا ہی ہے کہ جیسے حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام کی جو تھی وہ پرورش ہوئی. اب جب وہ جوان ہو گئی تو کیا ہوا، اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں، اور بی بی مریم جو ہے جب ان کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنتا تقیا، اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہے تو میری آنکھوں سے دور ہو جا، میں تیری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. کیونکہ حیا والی تھی. ایک نوجوان مرد کو اچانک دیکھ کر سامنے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. پردے دار عورت تھی نا اس لیے. تو اب دیکھیے ایک اور تیسری بیوی عورت جو ہے وہ آئی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا کیا کہنا تھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہی ہیں، شام کا وقت ہے، تو گلی میں سے جب گزر رہی ہیں تو آگے سے ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی، تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی نبینہ آدمی چلا آ رہا ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے ایک گلی میں چھپ جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، آنے والا صحابی تو نبینہ ہے، تو بیٹا آپ ادھر کیوں چھپ گئی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابو جی یہ تو ٹھیک ہے وہ نہیں دیکھتا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری نظریں کسی بھی اجنبی آدمی پہ پڑ جائیں.